یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کے لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں, ویمن رائٹس, لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو وہ بھی نہیں ملتے. آپ خود سوچو, جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا. جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے, اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں. او بھائی, ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد, بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, مکان پرووائڈ کرنا, اس کو وراثت ملنا, اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا. ہم تو دیکھ رہے ہیں پوری پوری پراپرٹیاں بیوی کے نام کر دیتے ہیں. پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ, اس کی پریگننسی کا خرچہ, اس کی ڈیلیوری کا خرچہ, بچیوں کی شادی کی ٹینشن ہے, بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن ہے. یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے, وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا, بیوی نے اجازت نہیں دی, وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا, ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اس کی کوئی رات اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے, اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال, اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. تو ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے, تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں, اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے, یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تمہارا موڈ نہیں ہے تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے, وہ کون ہوتا ہے؟ تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی, تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے. ایک اور بات ہمیں علمی نقطے کی یہ پتہ چلی کہ عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے, کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے من حیث امرکم اللہ, اسی راستے کی طرف آ سکتے ہو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. آج کل یہ لوگ جو ہے بیہودہ فلمیں, ہمارے جو نئی نسل ہے, ینگ جنریشن ہے, وہ یورپ اور امریکہ سے جو گندی فحش فلمیں آتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے فطرت کے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک روایت میں ہے ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ حدیث سے بھی منع ہے, اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے, اور قرآن کی اس آیت سے بھی. اس آیت میں دو طرح سے, ایک تو اللہ نے حالت حیض میں ہم بستری کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں ناپاک خون آتا ہے, تو اسی طرح دوسرے راستے میں ہم بستری کرنے میں بھی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے انسان, اس لیے بھی حرام ہے. اور دوسرا اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ من حیث امرکم اللہ, اس راستے میں آؤ جہاں تمہیں اللہ نے اجازت دی. اس کا مطلب کہ کوئی راستہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے, اور اس کا حرص کے لفظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ راستہ ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے, وہ راستہ جو ولادت کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے اور اس پر پوری امت کا. تو وہی باتیں ہیں, اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی, اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے, یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا, بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے,
ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے, کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ, اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے, کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے, بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں, عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں, مرد میں کم ہے, تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے, کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے, اس کو گناہ کا خطرہ ہے, تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے, کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے, تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا, لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے, کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. بھائی دیکھیں, ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر, تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا, نیک لوگ تھے, تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے بہتر یہی ہے, قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا, قسم اٹھا لے, ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے, تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض